بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حقائق بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کسی رات نیند کے حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گھیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گھیسوؤں زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ نے آنکھ کھولنے پر بڑا زور لگایا مگر اس بار آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار نے کافروں کو زمین کے اندر دسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے عبادات، جہاد، تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کی 1000 سال عمر تھی، ہمیں تو بہت کم عمریں ملی ہے جس کا کچھ حصہ تو نیند میں اور کچھ حصہ کھانے اور کمانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ جو بنی اسرائیل عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے تو
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دی کہ پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات کو ہماری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔